بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کراچی میں اردو کانفرنس کا انعقاد ہوا جو بہت ہی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ اختتام میں انور مسعود جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم انور مسعود صاحب، جنہوں نے اپنا آخر میں جو اپنا بیانیہ پڑھ کے سنایا، وہ ایک ایسا خطاب تھا۔ خطاب کیا کہ جو انہوں نے ایک ایسا لیکچر دیا جو شاید بہت کم لوگوں میں اتنی جرت ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی بات کریں۔ انہیں قیام پاکستان یعنی کہ 75 سال پہلے کی سے جو بیان تھا وہ اس کو بتایا، کیا کیا خرابیاں ہوئیں، پھر اپنے خاص زمانی انداز کے اندر فوج پر بھی بات کی، سیاست پہ بھی گفتگو کی، اور جو لوگوں کو خوب سمجھ آتی تھی۔ آخر میں انہوں نے فضل الرحمان کے بارے میں جو کچھ کہا، جو پچھلے دنوں انہوں نے خواتین کے بارے میں جو ایک نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے، اس کا جواب اتنا خوبصورت کہ کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طریقے سے بھی اس کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ آپ میرے بتانے سے بہتر ہے کہ آپ انور مقصود کو سنیں، آپ کو زیادہ مزہ آئے گا اور اس کا آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا کہ کتنی شاندار انداز میں انہوں نے فضل الرحمان کو بیان کیا۔ اور اس کو اگر اس میں تھوڑی سی بھی شرم ہے، جیسے میں نے انٹرو میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ڈوب مرنا چاہیے، پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ انور مسعود نے جو فضل الرحمان کو جواب دیا اس کی کیا اوقات ہے۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے گا، محترم انور مقصود صاحب۔ بیٹا آپ اپنے کان کا علاج کرائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس سے زیادہ آواز نہیں آ سکتی بیٹا۔ اب سب سے کہتے ہیں آپ ادب پر بات کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، شاہ صاحب نے جتنے کام کیے ہیں اس کے لیے ستارے امتیاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، یہ تو ایک تمغہ ہے جو ان لوگوں کو ہی مل جاتا ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اچھا دیکھیے بیٹا، پیچھے آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے؟ اس بے ادبی کے زمانے میں احمد شاہ صاحب 15 برس سے ادب کو زندہ رکھنے کی کوشش میں مبتلا ہیں۔ اس میلے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور صلہ بھی مل جاتا ہے۔ سب سے کہتے ہیں آپ بیٹا آپ اپنے کان کا علاج کرائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس سے زیادہ آواز نہیں آ سکتی بیٹا۔ اب سب سے کہتے ہیں آپ ادب پر بات کریں گے۔ سب سے کہتے ہیں آپ ادب پر بات کریں گے، صرف مجھ سے کہتے ہیں آپ پاکستان پر بات کریں گے، جبکہ پاکستان کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 15ویں اردو کانفرنس کے اشتہار میں لکھا ہے 4 دسمبر 6 بجے شام اختتامی انور مقصود۔ میرے نام کے ساتھ اختتامی لکھ دیا، اور پھر اختتامی کے بعد لکھا ہے رقص۔ چلو سب کچھ ختم ہو گیا، اب ناچو۔ عوام کے لیے دل دکھانے کا تصور پاکستانی سربراہوں کے دور حکومت میں قدم قدم پر میسر آ جاتا ہے۔ ہر حکومت نے غریبوں کو جانور سمجھا۔ 75 برسوں سے یہ جانور کٹھن زندگی گزار رہے ہیں۔ روٹی کے لالے، رات کی نیند حرام، گرد و غبار میں چھپے ہوئے چہروں کو یہ لوگ صرف الیکشن کے زمانے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے معاشرہ دل سوزی کے نام سے آگاہ نہیں ہے۔ پریشان حال لوگوں کو یہ لوگ بیلوں، گایوں، بدھیوں، بچڑوں کا ایک غول سمجھتے ہیں، اور بڑی بڑی سیاہ شیشوں والی گاڑیوں میں بیٹھے خود کو خدا سمجھتے ہوئے، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔
سائرن بجاتے ہوئے غول کو ادھر ادھر بھگا دیتے ہیں اور ان کے لیے بریانی کے پیکٹ پھینکتے جاتے ہیں۔ بچے بھاگ بھاگ کر پیکٹ اٹھا لیتے ہیں، بڑے نہیں اٹھاتے، وہ کہتے ہیں بچوں کو تو زندہ رہنا چاہیے۔ ان مناظر کا اثر بھی سیاستدانوں پر نہیں ہوتا۔ گاڑیاں گزر جانے کے بعد لوگ خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں، جس طرح جنازے کا خاموش جلوس دفن کرنے کے بعد گھر لوٹتا ہے مایوس ہو کر۔ 75 برسوں سے ہم اس طرح کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ بھائی کتنا کماؤ گے، کتنا لوٹو گے، کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا اپنے اوپر خرچ کرو گے؟ غریب تو اب کہتے ہیں کوئی طاقت ہی نہیں آپ کی طاقت کے سوا، کچھ بچا ہی نہیں میرے لیے جنت کے سوا۔ غریبوں کے لیے کھانے پینے بورچے خانے کو چلانے کے سلسلے میں ہمارے وزیر اعظم 6-7 ملکوں کے سربراہوں کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں۔ غریب کہتے ہیں ہمیں بدنام نہ کریں، اپنے لیے مانگیں۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، یہاں میاں کا لفظ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا۔ جب چلتے چلتے رستے میں یہ گوند تیری ڈھل جاوے گی، ایک بدھیا تیری مٹی پر بھی گھاس نہ چرنے پاوے گی۔ یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی۔ دھیپوت جوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آئے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ بات یہ ہے یہ حالات مسلسل اس طرح کیوں رہتے ہیں؟ بھائی جب بندوق کی زبان قومی زبان بن جائے تو حالات ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ آرٹ کونسل کی عمارت 65 برس سے اسی جگہ موجود ہے۔ ایک وقت تھا جب اس عمارت میں ایک کونے میں اکڑوں بیٹھے صادقین تصویریں پینٹ کرتے رہتے تھے۔ سیڑھیوں سے فیض صاحب اتر رہے ہیں، آرٹ کونسل کے پھسل بنڈے سے صوفی صاحب پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے۔ علی صاحب، رئیس امروی، بخاری صاحب، سبط حسن، حاجرہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ انتظار حسین ساقی فاروقی سے بچتے پھر رہے ہیں۔ محمد حسن عسکری خاموش بیٹھے ہیں۔ پھر عسکری نے بولنا شروع کیا۔ بولنے والا عسکری کا تعلق محمد حسن عسکری سے نہیں تھا۔ اچانک یہ عمارت سنسان ہونا شروع ہو گئی۔ علی جی جو قومی لغمے لکھ رہے تھے وہ اکثر یہاں نظر آ جاتے تھے اور جیوے جیوے پاکستان گنگناتے رہتے تھے۔ 20-22 برس پہلے احمد شاہ یہاں آ گئے اور یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ خود جانا چاہتے ہیں مگر عوام ان کو نہیں جانے دیتے۔ اس ویران کھنڈر کو شاہ صاحب نے پھر سے ایک خوبصورت عمارت میں تبدیل کر دیا۔ پڑھے لکھے لوگ یہاں آنے لگے۔ 15 سال سے اردو کانفرنس شاہ صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حالات جیسے بھی ہوں دسمبر کے مہینے میں آ جاتی ہے۔ دنیا بھر سے ادیب اس کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں، کچھ اصلی، کچھ ادیبوں کے بھیس میں۔ ہندوستان سے بھی شاعر اور ادیب آ جاتے تھے، وہ سب مر گئے، اب وہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا شاہ صاحب اس دفعہ ہندوستان سے کون آ رہا ہے؟ تو کہنے لگے انور بھائی ہندوستان سے صرف دھمکیاں آ رہی ہیں۔ آرٹس کونسل کے الیکشن اردو کانفرنس کے بعد ہوتے ہیں اور شاہ صاحب جیت جاتے ہیں۔ اسٹیج پر آنے سے پہلے شاہ صاحب نے میرے کان میں کہا انور بھائی آپ کے پاس 30 منٹ ہیں۔ میں نے پوچھا آپ سے کس ڈاکٹر نے یہ کہا؟ بولے اللہ آپ کو لمبی عمر دے، میرا مقصد تھا آپ کو 30 منٹ بولنا ہے، پاکستان پر سب کی تعریف کرنا ہے اور خاص طور پر نئے آرمی چیف کی۔ میں نے کہا شاہ صاحب
आसिम मुनीर साहब की तारीफ तो सब कर रहे हैं, फौजी भी, उनके दोस्त भी, उनके मोहल्ले वाले भी, नेक, शरीफ, नमाजी, ईमानदार, बहादुर, अपने पेशे से मोहब्बत, वतन की इज्जत, परचम की कदर। उनके एक पड़ोसी ने टेलीविज़न पे कहा, मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलते थे। अब फ़र्क हो गया है, गिल्ली पड़ोसी के हाथ में है, डंडा आसिम मुनीर के हाथ में आ गया। ये ऐसे फ़ौज के सरबराह हों जो सिर्फ फ़ौज का ख्याल रखें और आवाम का। बाजवा साहब ने अपनी अलविदाई तकरीर में कहा था, फरवरी 2022 फ़ौज ने फैसला किया है कि वो सियासत से परहेज़ करेगी। बहुत अच्छा फैसला है। इसका मतलब है 74 बरस फ़ौज ने सियासत से बदपरहेज़ी की। बदपरहेज़ी का मतलब है बेइतदाली, बेएहतियाती, ऐश, फजूल खर्ची। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फ़ौज हमारी ज़रूरत है क्योंकि हमारे पड़ोसी बहुत ख़राब हैं, हम भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसीलिए फ़ौज कभी सरहद की तरफ देखती है, कभी अपने मुल्क की तरफ, फिर सोचती है मैं उधर जाऊं या इधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं, फिर इधर आ जाती है। पाकिस्तान की 60% आबादी गरीब है और 40% आबादी फ़ौज है। अमीरों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो अपने बच्चों को मुसलमान करवाने भी लंदन भेजते हैं और कहते हैं यहाँ मुसलमान होने की सहूलत नहीं। बेरोज़गारी, बदहाली, महंगाई, परेशानी, पशेमानी, उदासी मुल्कों पर बादलों की तरह छा गई है। किसी को एहसास ही नहीं है कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। शाह साहब, ताल्लुक़ MQM से है, मैं कैसे पढ़ते रहूं? उदासी मुल्कों पर बादलों की तरह छा गई है। किसी को एहसास ही नहीं कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। कर्जा मिल जाता है तो ऐवान तालियों से गूंज जाते हैं। इसके बावजूद अहमद शाह का इसरार है मैं पाकिस्तान पर बात करूं, पाकिस्तानी कहानी सुनाऊं। हालात बदल गए शाह साहब। जो दिल में है, जो है ज़बां पे, दिल को नहीं उससे फ़ायदा। जो है ज़बां पे, दिल को नहीं उससे फ़ायदा। जो दिल में है वो ला नहीं सकते ज़बान पर। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था, 83 बरस की उम्र में हमेशा मैंने कपड़े खुद अपनी मर्जी से उतारे हैं। कुछ उल्टा सीधा बोलकर अपने कपड़े पंजाब पुलिस से नहीं उतरवाना चाहता। पाकिस्तान 75 का हो गया। मैं पाकिस्तान से 8 बरस बड़ा हूँ। मेरी इन गुनाहगार आँखों ने पाकिस्तान को परवान चढ़ते कम और परवान उतरते ज़्यादा देखा है। गरीब गरीब तरीन हो गए, अमीर अमीर तरीन। 14 अगस्त 1947, नया मुल्क, नया आसमान, खूबसूरत सरजमीन। 24 साल बाद आधी ज़मीन बंगालियों ने वापस ले ली। आधी ज़मीन जो बची थी वहाँ लोगों ने ख़रीद ली या बेच दी। अब सरजमीन में से सिर्फ ज़मीन गायब हो गई है, अंग्रेज़ी वाले सर बच गए। जिनके पास ख़रीदी हुई ज़मीन है, बेचारे गरीब मजबूरन उनसे कहते हैं, सर ज़मीन कहाँ गई? इसके बावजूद पाक सरज़मीं शादबार सुनकर खामोशी से खड़े हो जाते हैं, परचम सितारा व हिलाल से आंसू पोंछते हैं और अंधेरों में गुम हो जाते हैं। कहानी पाकिस्तान की सुनेंगे आप? किस्सा मेरा सुनोगे तो जाती रहेगी नींद,
قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند، آرام چشم مت رکھو اس داستان سے تم۔ یہ کہہ کے جو رویا تو لگا کہنے نہ کہہ میر، سنتا نہیں میں ظلم رسیدوں کی کہانی، کہانی ظلم رسیدوں کی ہے۔ مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی۔ انور بھائی، آپ کو بولنے کا چیک جب ملے گا جب آپ لوگوں کو خوش اور ہنستا ہوا رکھیں گے۔ شاہ صاحب، جو کام حکومت کا ہے وہ مجھ سے کیوں سونپ رہے ہیں؟ حکومت کا کام ہے لوگوں کو خوش رکھنا اور ہنستا ہوا رکھنا۔ حکومت نے عوام کو ہنستا ہوا تو رکھا ہے، عوام وزیر اعظم اور تمام وزیروں کے بیانات پر گھنٹوں ہنستے رہتے ہیں مگر خوش نہیں ہے۔ پاکستان کی کہانی ایک فلم کی طرح ہے جو 75 سال سے چل رہی ہے۔ ہدایت کار پنجاب۔ ہدایت کار پنجاب، شوٹنگ بلوچستان میں ہوئی ہے۔ پس پردہ موسیقی آرمی کا بینڈ۔ فلم کا انٹرول 1971 میں ہوتا ہے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ انٹرول کے بعد فلم ایک ملی نغمے سے شروع ہوتی ہے، اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ اس کے بعد فلم کا ہیرو جو سندھی ہے ایک بڑھئی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ایک ایسا تختہ چاہیے جس کو الٹا نہ جائے۔ بڑھئی ایک تختہ بنا کر دیتا ہے جو 6 فٹ چوڑا اور 4 فٹ لمبا ہے، اس کے درمیان 3 فٹ اور 2.5 فٹ کا سوراخ ہے۔ بڑھئی کہتا ہے اس تختے کو کوئی الٹ نہیں سکتا، مگر اس تختے کے درمیان جو سوراخ ہے تم اس کے نیچے جا سکتے ہو۔ اس منظر کے بعد آرمی بینڈ ہے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت آیا بجاتا ہوا گزر جاتا ہے۔ فلم کے آخری منظر میں ایک آدمی امریکہ سے پیسے مانگ رہا ہے، چین سے پیسے مانگ رہا ہے، برطانیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، سعودیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، UAE سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر ترکی سے قرضہ مل گیا تو قسم خدا کی آپ سب کے پیسے ہم واپس کر دیں گے۔ ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور وہ آ کر ایک شعر پڑھتا ہے، خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس، خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ وہ آدمی بچے سے کہتا ہے اللہ میاں ڈالر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ بچہ کہتا ہے پچھلے سیلاب سے بڑا سیلاب تو بھیج سکتے ہیں۔ پھر آپ کے دامن میں ڈالروں کی بارش، اب صرف تباہی اور بربادی ہی آپ کی آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جتنی تباہی اتنی بہتری۔ بیٹے تم تو قیامت کی بات کر رہے ہو، محترم قیامت تو آ چکی ہے۔ اس کی نشانیاں پتہ ہے آپ کو کیا ہیں؟ جب برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کرنے لگے، جب جھوٹ سچ کو مار دے، جب عدالتیں کسی اور ادارے سے فیصلہ آنے کا انتظار کرنے لگے، جب مولانا وطن کی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے لیے گندی زبان استعمال کرنے لگے، جیسے ان کی ماں نہیں دونوں باپ تھے۔ تمہیں کیسے معلوم برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں؟ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، 75 برسوں کی بات کر رہا ہوں۔ صرف بچوں کی تعلیم پہ دھیان دیں، ایک یونیورسٹی کے بجائے 100 اسکول کھول دیں، بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں دے دیں تاکہ مستقبل میں زیادہ اچھے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کر سکیں۔ اچھا یہ بتاؤ بیٹے، ہم اس ملک کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ الف بے والے قاعدے سے پے اور این نکال دیں، پھر جو مرضی آئے وہ کریں۔ این نکال دیں
عین نکال دینے سے کیا ہوگا؟ جب آپ قاعدے سے عین نکال دیں گے تو عسکری غائب، عروج غائب، عدالت غائب، عذاب غائب، عزت غائب، عریاں غائب، عیش غائب۔ اچھا بیٹے، اور اگر پے نکال دیں تو پبلک غائب، پریشان غائب، پارلیمان غائب، پیشی غائب، پھر مانگ غائب، پشیمان غائب، پامال غائب، پاکستان غائب۔ بیٹے کچھ اور بتاؤ۔ میں آج کے پاکستان کی کہانی سنا رہا تھا۔ سب سرگزشت سن چکے، اب چپکے ہو رہو، آخر ہوئی کہانی میری، تم بھی سو رہو۔ نام تو بتا دو بیٹے اپنا۔ میرا نام محمد علی ہے۔ لڑکا غائب ہو جاتا ہے۔